السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ سب کی تمام دلی تمناؤں اور خواہشات کو پورا فرمائے۔ میری جو بہنیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے خیر کا معاملہ کرے، آمین ثم آمین۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت بات سے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا رہتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور وہ یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے لیے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بے شک دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں، اگرچہ ہماری تقدیر پہلے سے لکھ دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کا ایک ایسا وسیلہ بنایا ہے جس سے لکھی گئی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک خوبصورت شعر آ رہا ہے جو کہ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، سیدھے راستے پر چلیں، تاکہ اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہو جائیں اور ہماری تقدیروں کو بدل دیں۔ بے شک اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے، بے شک وہ نیتوں کے حال جانتا ہے، اور بے شک اللہ پاک عطا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، اور بے شک وہ ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ ہاں، وقت ضرور لگتا ہے، لیکن اللہ پاک ضرور ہی قبول کرتا ہے دعاؤں کو۔ جس طرح ہمیں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تقدیروں کے بدلنے کے لیے بھی اللہ پاک نے دعا کو ایک وسیلہ بنایا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کا قصہ ہے حضرت بہلول دانا اور خلیفہ ہارون رشید کا۔ حضرت بہلول دانا، جن کا اصل نام واصل بن عطا تھا، ایک مشہور اسلامی شخصیت تھے جو 8ویں صدی کے عباسی دور میں بغداد میں رہتے تھے۔ بہلول کا تعلق کوفہ سے تھا اور وہ حضرت امام جعفر صادق کے پیروکاروں میں سے تھے۔ ان کی شخصیت اور زندگی کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن سبھی میں انہیں ایک دانا اور دانشمند شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بہلول دانا اپنے وقت کے ایک مشہور صوفی، فلسفی اور عالم تھے۔ وہ اپنے زمانے کے حکمران خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ مختلف مکالمے اور بحثوں کے لیے مشہور ہیں۔ بہلول دانا نے ایک دیوانے کا روپ اختیار کیا تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنی دانائی اور حکمت کی باتیں کر سکیں اور معاشرتی اور سیاسی مسائل پر کھل کر بات کر سکیں۔ ان کی دیوانگی کا مظاہرہ دراصل ان کی حکمت کی گہرائی اور سچائی کی تلاش کو ظاہر کرتا ہے۔ بہلول کی کہانیاں اور اقوال لوگوں کو اخلاقی، روحانی اور فلسفیانہ موضوعات پر غور کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کی کہانیوں میں اکثر طنز، مزاح اور حکمت کی آمیزش ہوتی ہے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بہلول دانا کی زندگی اور تعلیمات آج بھی لوگوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں، اور ان کی حکمت آموز کہانیاں اسلامی ثقافت کا حصہ ہیں۔ ایک دن بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے بہلول کی شہرت سن کر انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ ہارون رشید بہلول کی دانائی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے اور ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے۔ جب بہلول دربار میں پہنچے تو وہ اپنے روایتی سادہ اور بوسیدہ لباس میں تھے۔ ہارون رشید نے ان کو خیر مقدم کیا اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کو کہا۔
بادشاہ نے سوال کیا، بہلول، لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت دانش مند ہو، لیکن تمہارے کپڑے اور تمہارا انداز دیوانگی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ کیوں؟ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں تو ایک معمولی انسان ہوں اور میرا لباس میری اندرونی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ دنیا کی شان و شوکت اور عیش و آرام کی چیزیں انسان کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتیں۔ بادشاہ نے مزید پوچھا، اگر تم اتنے ہی دانا ہو تو بتاؤ، سب سے بڑا احمق کون ہے؟ بہلول نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، بادشاہ سلامت، سب سے بڑا احمق وہ ہے جو اس دنیا کو مستقل سمجھتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ وہ اپنے عیش و آرام کے لیے دولت جمع کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہلول نے کہا، ہمیں اس دنیا میں عارضی رہائش گاہ کے طور پر زندگی گزارنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیاوی مال و دولت ایک فریب ہے، اصل دولت وہ ہے جو انسان اپنے اخلاق اور کردار میں جمع کرتا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے بہلول کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا اور ان کی دانائی کو تسلیم کیا۔ اس ملاقات کے بعد بہلول کی شہرت بغداد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اور بھی بڑھ گئی۔ لوگ ان سے مشورہ لینے اور ان کی حکمت آموز کہانیاں سننے کے لیے آنے لگے۔ بہلول دانا کی کہانیوں میں اکثر ایسے عناصر ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرنے کی تحریک دیتے ہیں۔ ان کی باتوں میں گہرائی ہوتی تھی اور ان کا منفرد انداز لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ بہلول کی کہانیاں آج بھی لوگوں کے لیے ایک سبق آموز اور دلچسپ ذریعہ ہیں جو اخلاقی اور روحانی تعلیمات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کا انسان رزق کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس دولت آ جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسے بٹور سکے۔ وہ اپنے اعمال پر غور نہیں کرتا کہ آیا وہ حلال طریقے سے رزق کما رہا ہے یا حرام طریقے سے رزق کما رہا ہے۔ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ کل کو اسے خدا کے پاس بھی لوٹ کر جانا ہے، اس نے خدا کا جواب بھی دینا ہے۔ وہ اس چیز کی فکر کیے بغیر بس دولت کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پاک رزق دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے۔ وہ بے شک واحد لا شریک ہے۔ تو آؤ دوستو، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے رزق کمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، بالکل اس پرندے کی طرح جو شام کو خالی چونچ لے کر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک نے آج دیا ہے تو وہ کل بھی دے گا۔ تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور سب سے زیادہ ضروری گھنٹی کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔